الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں مشت زنی سے بچنے کے انتہائی اہم ترین طریقے عرض کر رہے ہیں، جن کو اختیار کر کے آپ اس فعل بد سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اس فعل بد سے بچنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ تو نکاح ہے۔ جب آپ نکاح کر لیں گے تو آپ کے لیے شہوت کے پورا ہونے کا جائز طریقہ میسر ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ فعل بد خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اور اگر نکاح کرنا میسر نہ ہو، حالات ایسے نہ ہوں، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کے گروہ، اگر تم میں سے کوئی شخص اطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو اگر نکاح آسانی کے ساتھ میسر نہ ہو سکے تو کثرت سے روزے رکھنا بھی اس فعل بد سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر کثرت سے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو جتنی طاقت ہو اتنے روزے رکھ کر اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا طریقہ اس فعل بد سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے، چونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے، نکما ہوتا ہے، تو وہ اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو طرح طرح کی اس قسم کی منفی پٹیاں پڑھاتا ہے اور اس قسم کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے کی کوشش کریں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ بستر پہ اس وقت جائیں جب آپ پر نیند کا غلبہ ہو، اور پھر فجر میں جو ہی آنکھ کھلے تو بستر چھوڑ دیں۔ رات کو زیادہ دیر سونے سے پہلے بستر پر رہنا نیند سے پہلے، اور صبح بیدار ہونے کے بعد بھی بستر پہ پڑے رہنا اس فعل بد میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے بستر پر نیند کا وقت گزاریں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی کتاب لے لیں اچھی سی، جس کو پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے، اور فجر میں آنکھ کھلے تو فوراً اٹھ جائیں۔ اسی طرح نمبر 4 یہ طریقہ ہے کہ آپ غسل خانے میں کم سے کم وقت لگائیں، جلدی غسل کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ جو لوگ غسل خانوں میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، چونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہوتی ہے، گندی جگہوں پر شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں، تو وہ خوب حملہ کرتے ہیں، اس لیے غسل خانوں میں بیت الخلاء میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے، ضرورت کے علاوہ وہاں وقت نہیں لگنا چاہیے، تو اس سے بھی انسان اس فعل بد سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ علماء کرام کے پاس، بزرگان دین کے پاس کثرت سے بیٹھیں۔ جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اپنا باطن نظر آئے گا، اور آپ اپنے گناہوں کی قباحتیں آپ پر واضح ہوں گی، اور ان کی صحبت کی برکت سے ان گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ نمبر 6، ہر روز صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کی 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ، مجھے اس فعل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس برائی کے خلاف مجھے ہمت عطا فرما، اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اور نمبر 7، یہ جو سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی الی آخرہ، اس سید الاستغفار کو کثرت سے پڑھیں، کم از کم صبح شام پڑھنے کا ورد کریں، تو اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس فعل بد سے بچائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کی عدالت کی پیشی کو سامنے رکھیں، جب ہم سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس وقت ہمارے ان گناہوں سے پردہ ہٹے اور سب لوگ دیکھیں تو ہم کیسا محسوس کریں گے۔ اس منظر کو سامنے رکھ کر بھی اس فعل بد کو چھوڑا جا سکتا ہے، کہ اگر اس وقت کسی بندے کے سامنے ہمارا یہ گناہ کھل جائے تو ہماری کیا کیفیت بنے گی۔ اور آج تو ہم پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو ہم پردہ نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر اس وقت اللہ نے ہمارے ان گناہوں سے پردہ سب کے سامنے ہٹا دیا تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ ان سارے مناظر کو سامنے رکھ کر اس طرح کے گناہوں سے بچنا ممکن ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کے افعال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب